حافظ شہر، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 89واں انشا، شارق علی۔ باربیکیو ٹونائٹ سے سنڈے برنچ کر کے نکلے تو سر کی خواہش پر عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی طرف پیدل چلے۔ انکل کراچی میں اپنے استاد سے ملاقات کا ذکر کر رہے تھے۔ بولے، سڑک پر پڑے کنکر کو ٹھوکر لگی تو سر صدیق نے کہا، نا تراشیدہ ہیرا بالکل اس کنکر جیسا بدرنگ اور کھردرا ہوتا ہے، لیکن شفاف اور روشن ہونے کا امکان اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ دانشمندی احتیاط سے تراش دے تو امکان حقیقت بن جاتا ہے۔ اچھے استاد اور زندگی کی مشکلات اسی تراش خراش کا دوسرا نام ہے۔ مزار کے دروازے تک پہنچے تو زائرین کا رش دیکھ کر بولے، صدیوں سے صوفیاء کرام کا پیغام محبت اور ہم آہنگی ہے۔ اونچائی پر واقع مزار تک جاتی سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے مسلم، ہندو، عیسائی، چڑھائی گئی سبز، نارنجی، فیروزی چادریں، دھمال اور قوالی کا شور، گیندے، چمیلی اور گلاب کے مہکتے ہار، دکانوں میں بکتی علاقائی سوغاتیں اور لنگر میں بٹتے بتاشے، حلوے اور بریانی اسی محبت اور ثقافتی ہم آہنگی کے مظہر ہیں۔ وہی شاہ غازی نا جو کراچی کی سمت کسی سمندری طوفان کو بڑھنے نہیں دیتے؟ میں نے پوچھا۔ دادا جی بولے، عقیدت مندوں کا یہی خیال ہے کہ ان کا اٹھا روحانی ہاتھ سمندر کو روکے ہوئے ہے۔ مقامی مورخ سہیل لاری کے مطابق شاہ صاحب 7ویں صدی میں گھوڑوں کی تجارت کے لیے یہاں آئے ہوئے عرب تاجر تھے، پھر سندھ کی صوفی تعلیمات سے متاثر ہو کر یہیں مستقل قیام کیا اور لوگوں کو محبت اور امن کی تعلیم دینے لگے۔ ایک دن کچھ مریدوں سمیت اندرون سندھ سفر پذیر تھے کہ جنگل میں گھات لگائے دشمن کے حملے میں شہادت پائی۔ مرید جسم مبارک کراچی ساحل کے اس مقام تک لے آئے جہاں آپ نے اس دھرتی پر پہلا قدم رکھا تھا۔ یہ علاقہ اب کلفٹن سی ویو کہلاتا ہے۔ یہاں کے سب سے اونچے ٹیلے کی چوٹی پر آپ کی تدفین کی گئی۔ سمندری طوفان شہر کی تباہی کا سبب کیسے بنتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یعنی آپا بولی، سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے تیز ہواؤں کے دائرہ وار جھکڑ اور تیز بارش ساحلی شہروں میں سیلابی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ سمندر کا پانی دھوپ سے گرم ہو جائے اور ہوا کے دباؤ میں کمی واقع ہو تو ٹھنڈی اور گرم ہواؤں کا ملاپ تیز رفتار طوفان جنم دیتا ہے۔ ہریکین، سائیکلون اور ٹائفون طوفانوں کی ایسی ہی ملتی جلتی صورتیں ہیں جنہیں سائنسدان مقام کی نسبت سے یہ مختلف نام دے دیتے ہیں۔ شاہ غازی کب سے کراچی کی حفاظت کر رہے ہیں؟ میں نے متاثر ہو کر پوچھا۔ انکل بولے، پہلے کا حال تو اللہ جانے، لیکن اس مزار کی پہلی تصویر 1940 میں کھینچی گئی تھی۔ اونچے ریتیلے ٹیلے پر چھوٹا سا مزار اور ساتھ لہراتا ہوا علم۔ 60 کی دہائی میں ایوب خان اور اس کے بعد بھٹو دور میں درگاہ کی شہرت دور تک پہنچی۔ ہر زبان اور ہر علاقے کی ثقافت کے رنگ سالانہ عرس میں نظر آنے لگے۔ آج بھی بہت سے بے گھروں کو یہاں سے کھانا اور مایوسوں کو امید ملتی ہے۔ شاہ غازی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں سوائے سمندری طوفانوں کے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔